کہ آپ کا شوق اور لگن بے شک آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور شوق اور لگن نہ ہو تو آپ منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہ چیز کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. اور ایسی ایک مثال قائم کی ہے میٹرک کرنے کے بعد گھر والوں کے مطلب رویے اور مار پیٹ سے بچنے کے لیے بھاگ کر کراچی آنے والی خواجہ سرا نشا راؤ نے، جنہوں نے کہ 10 سال ساتھ، اب یہ سننے والی بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ 10 سال نشا راؤ نے بھیک مانگ مانگ کر نہ صرف گزر بسر کیا بلکہ انہی پیسوں سے انہوں نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کر کے پاکستان کی وہ پہلی خواجہ سرا وکیل ہونے کا اعزاز اپنے نام کرا چکی ہیں. نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ جذبہ اور لگن ہی ہے ان کا. خواجہ سرا وکیل نشا راؤ خواجہ سراؤں سمیت دیگر افراد کے کیسز بھی لڑتی ہیں، اور نشا کو یہاں تک پہنچنے میں ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، مشکلات ہوں گی، بیکاز یہ آسان سفر تو نہیں ہوگا. اب کیا مشکلات تھیں، کس طرح وہ ڈٹی رہیں، کہاں پر ان کا حوصلہ ڈگمگایا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو قائم رکھا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل نشا راؤ. نشا، ویلکم ٹو اور شو. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نشا، سب سے پہلے تو آپ کے اس جذبے کی ہم قدر بھی کرتے ہیں اور آپ کی اس اچیومنٹ پر آپ کو ہم سراہتے بھی ہیں کہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل آپ ہیں. کیسا لگتا ہے یہ اعزاز حاصل کر کے آپ کو؟ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو لائف میں کیا، شاید کہ وہ پہلے مجھے تھوڑا سا خود پہ شرمندگی ہوتی تھی، جو میری ڈگنیٹی تھی، میری عزت. مجھے لگتا تھا کہ میں وہ بیگنگ کر رہی ہوں، وہ میرا وقار، وہ میری عزت خراب ہو جائے گی. لیکن اب مجھے تھوڑا سا اپنے آپ پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ ٹائم کچھ انلیگل یا غلط کام کر کے کچھ اچھا کرنے کے لیے کیا ہے تو مجھے برا نہیں لگا. آج مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، میری عزت کرتے ہیں. نہیں بالکل، ہم سارے مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ نے پاکستان کا آپ بھی اسی طرح فخر ہے جس طرح سے کوئی بھی عام انسان کوئی ایسی اپنی مشکل کاٹ کر اپنا مشکل وقت گزار کے آگے بڑھ کے اپنے لیے ایک مقام پیدا کرتا ہے معاشرے میں. نشا، یو آر ون آف دیم. یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو بہت ساری آپ کی اپنی کمیونٹی کے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی فیملی کے رویے سے تنگ ہیں یا گھبراتے ہیں معاشرے سے، اپنی سٹوری ذرا شیئر کریں لوگوں سے کہ کہاں سے آپ نے یہ آغاز کیا تھا، کب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر کچھ بننا ہے، لیکن ظاہر ہے مشکلات تھیں، مسائل تھے، کیسے آپ نے کوپ اپ کیا؟ ذرا اپنی کہانی تو سنائیں نشا. بیسکلی میں پنجاب سے ہوں. جب میں نے میٹرک کیا تو میٹرک کرنے کے بعد میں نے گھر سے موو کیا، میں کراچی آ گئی. میں نے کہا کہ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھے سے زندگی گزاروں گی. جب میں کراچی میں آئی تو مجھے نہیں پتا تھا گھر کا ماحول اور جو کمیونٹی کا ماحول ہے فرق ہوتا ہے. ماں باپ اولاد کو کھلاتے ہیں، گھر میں ہر ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، لیکن کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے. کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی کمیونٹی کے اندر آتے ہیں، کمیونٹی انہیں سپورٹ ضرور کرتی ہے، لیکن ان کے کھانے پینے چیزوں کا ارینج کمیونٹی نہیں کرتی. یہاں پر ہینڈ ٹو ماؤتھ سسٹم ہے. جو بھی آئے گا اسے گھر کا رینٹ پے کرنا ہوگا، کھانا پینا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری کمیونٹی میں پڑھائی کا تو میں کہتی ہوں کہ سوچنا بھی بہت عجیب بات ہوگی، پڑھنا بہت مشکل بات ہے. لیکن جب میں آ گئی تو لیکن میں ایک ایسے گھرانے سے تھی جہاں پر بیگنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، اور میری فیملی بہت اچھی ہے. تو جب مجھے میری کمیونٹی کے لوگوں نے بولا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، تمہیں بیگنگ کرنی ہوگی یا ویڈنگ ڈانسنگ، تو مجھے ڈانس وغیرہ نہیں آتا تھا تو مجھے بیگنگ کی طرف کر دیا. لیکن سٹارٹنگ میں مجھے بہت عجیب لگا. فرسٹ ڈے جب میں بیگنگ کے لیے نکلی تھی گھر سے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا. میرے لیے ایسے تھا کہ پتہ نہیں میں کتنے بڑے ایگزامینیشن کے ہال میں جا رہی ہوں، میرا پیپر ہے، بہت ٹف ہے. اس طرح کا مجھے فرسٹ ڈے فیل ہوا. تو پہلے دن جب میں نے 1 روپیہ روڈ پر مانگا کسی شاپ سے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں واپس آ گئی. پھر میں نے سوچا کہ بیگنگ بہت ٹف کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. لیکن جو میرے کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا، اگر تم بیگنگ نہیں کرو گی تو کھاؤ گی کیسے، زندگی کیسے سروائیو کرو گی. تو میں نے بیگنگ سٹارٹ کر دی. 1 سال جب میں نے بھیک مانگی روڈوں پر تو مجھے یہ لگا کہ یہ میرا فیوچر نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے اور میں ساری زندگی مانگتے چلی جاؤں گی اور میرا یہ فیوچر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، عقل دی ہے، مجھے پڑھنے کا شعور بھی دیا ہے، میں پڑھ سکتی ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی اسٹڈی کو دوبارہ سے کنٹینیو کروں. تو میں نے پھر پلان یہ کیا کہ میں اپنی اسٹڈی دوبارہ سے کروں. میں نے بیگنگ کر کے انٹر کیا.
फिर इंटर करने के बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से तो बीए अब आप किया। केसेस फिर लड़ती मैंने हैं? अभी देखें कि मैं अपने टीचर के साथ होती हूँ, डिफरेंट केसेस होते हैं मेरी कम्युनिटी के दूसरे, वो मैं अभी उनसे सीख रही हूँ कि जैसे कि मेरी कम्युनिटी के जो केस नॉर्मल होते हैं वो मैं हैंडल करती हूँ। लेकिन आपको पता है कि कानून एक ऐसी चीज़ है, आप सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी सीखते रहेंगे। मेरे उस्ताद हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं केसेस में, तो मैं उनके साथ ही होती हूँ। ट्रांस कम्युनिटी के केसेस और नॉर्मल लोगों के जो केसेस होते हैं, मैं उनके साथ ही होती हूँ। निशा, क्विकली आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मैसेज आप क्या देना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी को, उन तमाम अफराद को जो मुश्किलात से घबरा जाते हैं, मुश्किलात से रास्ता नहीं निकाल पाते? देखें कि ट्रांसजेंडर की जो लाइफ होती है बहुत कठिन होती है। क्यों? हमें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा सामना करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फैमिली से रिजेक्शन हो जाती है कि जब पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ और हमारे साथ जो सलूक कर रहे होते हैं, वहाँ से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हम डिप्रेस हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, अपने आप को नुकसान देने की कोशिश करते हैं, घरों से भाग जाते हैं। फर्स्ट तो ये। सेकंड फिर ये होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोसाइटी और रिलेटिव्स का भी एक दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि माँ-बाप के साथ आप लोग रहना भी चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स आपको मजबूरी में नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें रिलेटिव्स का और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। ये चीज़ बिल्कुल बहुत ठीक है, करती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत और शुक्रिया अदा जैसा कि करेंगे निशा आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।